وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما البيع عن تراض أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے جو سبھی کے خالق ہیں، سبھی کے مالک ہیں، سبھی کے رازق ہیں، سبھی کے داتا ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الشیخین امام الحسن والحسین پاک بازوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر اللہ تبارک و تعالی پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کا نزول فرمائے۔
معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس موضوع اور عنوان کے تحت آپ احباب کی پیش خدمت کیا جائے گا وہ ہے خرید و فروخت کے احکام و مسائل۔ یہ بات بالکل مسلم اور بجا ہے کہ خرید و فروخت ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ اور لازمی جز ہے۔ انسان امیر ہو، انسان فقیر ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دنیا کے معزز ترین قبیلہ خاندان سے تعلق ہو یا بدنام زمانہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تجارت، خرید و فروخت، لین دین اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ اور جز ہے۔ بات کو آسانی کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو یہ سمجھے کہ میں اپنی متعلقہ اپنی ذات کے متعلقہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے میں خود ہی تیار کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسان ہے تو زرعی آلات کا محتاج ہے، خور و نوش کا محتاج ہے، لباس کا محتاج ہے، کہیں نہ کہیں اسے تجارت، کاروبار، خرید و فروخت کے معاملات سر انجام دینا ہوں گے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اپنے لیے کلی چیزیں استعمال کرے، تیار کر لے۔ اور دوسری بات، اگر خرید و فروخت دنیا میں نہ ہوتی، یہ تجارت، یہ لین دین، یہ بیع، یہ کاروبار، یہ بزنس دنیا میں نہ ہوتا تو حیات دنیا، دنیا کی زندگی، نظام دنیا تباہ و برباد ہو جاتا۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے، دنیا کے اندر سانس لینے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے خرید و فروخت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن شریعت نے کچھ ایسے مسائل اور احکام بیان کیے ہیں جن کا بندہ پریکٹیکل کرے تو شریعت کے مطابق وہ جائز اور درست ہے۔ اگر ان مسائل سے انحراف کرے، ان کو اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ نہ بنائے، اس کی وہ تجارت، اس کا وہ کاروبار شرعی اعتبار سے ناجائز اور درست نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنی بات کا آغاز قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے اموال آپس کے درمیان باطل طریقے سے استعمال نہ کرو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ باطل میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ سود سے کمایا جانے والا پیسہ، مال، وہ باطل ہے۔ رشوت کے ذریعے کمائے جانے والی آمدنی، وہ پیسہ، وہ گھر، وہ دکان، وہ پلاٹ، وہ پراپرٹی، وہ زمین، یہ باطل کے زمرہ میں آتی ہے۔ جوا کے اعتبار سے کمایا جانے والا، یہ باطل کے اعتبار میں آتا ہے۔ اسی طرح ہر اس طرح کی بیع کرنا، تجارت کرنا جس سے شریعت نے منع کیا ہے، جو حرام کے زمرہ میں آتی ہے، ناجائز کے زمرہ میں آتی ہے، شریعت نے اس مال کو، اس دکان کو، اس جائیداد کو، اس پراپرٹی کو باطل قرار دیا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اگر تم نے اپنے مال کو بڑھانا ہے، اپنی جائیداد کو اپ کرنا ہے، اپنے آپ کو صاحب ثروت کہلوانا ہے، اپنے آپ کو جگیردار بنانا ہے، اپنے آپ کو سرمایہ دار بنانا ہے،
تو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تمہیں تجارت کرنا پڑے گی. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، دکانداری کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، کاروبار کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے. کاروبار ہمیشہ دو افراد کے ذمہ ہوتا ہے، ایک فرد اس کو بیچنے والا ہوتا ہے اور ایک فرد اس کو خریدنے والا ہوتا ہے. دکاندار اور کسٹمر کے اعتبار سے، مالک اور گاہک کے اعتبار سے، ایک بیچنے والا اور ایک خریدنے والا. تب جا کے بیع کرنا، کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہوگا جب بیچنے والا سودا بیچنے پر راضی ہو اور خریدنے والا سودا خریدنے پر راضی ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس ایک جائیداد پراپرٹی ہے، وہ بیچنا نہیں چاہتا، اس کے دوست احباب اس کو مجبور کر دیتے ہیں، دلی طور پہ وہ اس معاملے میں خوش نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے ایسی تجارت کرنا جائز نہیں ہے. ایک آدمی ایک چیز کو خریدنا نہیں چاہتا، اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست احباب، اس کے عزیز و اقارب اسے مجبور کرتے ہیں وہ چیز خریدنے کے لیے. شریعت کہتی ہے اس کا خریدنا اس کے لیے جائز نہیں. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، جب دونوں فریقوں کی رضامندی ہوگی تب جا کے جائز ہے بیع کرنا، کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا. اگر گاہک مطمئن نہیں ہے، اسے مجبوری پر مجبور کیا جائے خریدنے پر، تب بھی یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اگر بیچنے والا مطمئن نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اسے مجبور کیا جائے تو شریعت کہتی ہے تب بھی جا کے یہ جائز، یہ خرید و فروخت، یہ سودا، یہ دکان، یہ مکان، یہ پراپرٹی، یہ جگیر، یہ جائیداد تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو سب سے پہلا اصول جو شریعت نے بیان کیا، بیچنے والا بیچنے پر راضی ہو اور خریدنے والا خریدنے پر راضی ہو. اگر بیچنے والا بیچنے پر راضی نہیں ہے، اسے مجبور کیا جائے وہ بیچے، دلی طور پہ وہ مطمئن نہیں ہے، تو ایسی بیع، ایسا کاروبار، ایسی تجارت جائز نہیں ہے. خریدنے والا خریدنے پر راضی نہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے. تو سب سے پہلا اصول، کاروبار کرتے وقت بیچنے والا بیچنے پر راضی ہو، خریدنے والا خریدنے پر راضی ہو، تب جا کے وہ جائیداد، وہ دولت، وہ سودا پایا تکمیل تک پہنچے گا. آئیے دوسرا اصول جو شریعت نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جس بندے کی چیز ہے، دکاندار ہی اپنی چیز کا ریٹ بتائے گا، بیچنے والا ہی اپنی چیز کا ریٹ بتائے گا، خریدنے والا نہیں بتائے گا. ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ اگر کسی دکاندار کے پاس گاہک آ جائے، کسٹمر آ جائے، تو اسے چیز دکھائے تو کسٹمر پوچھے بتاؤ کتنے کی ہے، تو دکاندار یا کوئی بھی بیچنے والا کہتا ہے آپ کو بھی اس کی قیمت کا پتہ، آپ خود ہی بتا دیں. شریعت کہتی ہے خریدنے والا ریٹ نہیں کرے گا، بیچنے والا ریٹ کرے گا. جس کی چیز ہے، جو چیز کا مالک ہے، جو اپنی چیز کو سیل کر رہا ہے، وہی بندہ اپنی چیز کا ریٹ بتائے گا، وہی بندہ اپنی چیز کی قیمت بتائے گا، وہی بندہ اپنی چیز کی پرائس بتائے گا، خریدنے والا نہیں بتائے گا. یہ معاشرے کی جہالت ہے کہ بندہ گاہک سے کہے، کسٹمر سے کہے تم ہی بتا دو کتنے پیسے دینے ہیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ بیچنے والا اپنی چیز کی قیمت خود بتائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری میں آتی ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنی نجار سامنونی بحائطکم. اللہ کے نبی کائنات فرماتے ہیں اے بنو نجار کے لوگوں، مجھے تم اپنے باغوں کی قیمت بتاؤ، کتنے پیسے لینے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آپ دانش مند، حکیم، دانا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت عظمت والے ہیں، آپ کو پتا ہمارے باغوں کی قیمت کتنی ہے، آپ خود ہی بتا دیں. نہیں، شریعت نے جو اصول بتایا وہ یہ ہے کہ بیچنے والا اپنی چیز کی قیمت خود بتائے گا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے دانا، سیانہ، حکیم کوئی اور انسان ہو سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر کائنات نے اپنے بیچنے والوں سے پوچھا یا بنی نجار سامنونی بحائطکم، مجھے بتاؤ تم اپنی چیز کی، اپنے کھیتوں کی، اپنے باغات کی کتنے پیسے لو.
تو دوسرا مسئلہ شریعت نے یہ بتایا جو بندہ چیز سیل کرے وہی اپنی چیز کی قیمت بتائے گا. یہ کہنا کہ آپ کو پتہ یہ کتنے کی ہے یا یہ کہنا کہ آپ خود ہی بتا دیں گاہک کو، شریعت نے یہ جائز نہیں قرار دیا. اب تیسرا مسئلہ، تیسرا حکم اور تیسرا اصول، جو بندہ چیز بیچے وہ بندہ اپنی چیز کے نقائص کو بھی بیان کرے اور خصائص کو بھی بیان کرے. اگر اس کی چیز کے اندر خوبیاں تو خوبیاں بیان کرے، اگر اس کی چیز کے اندر نقائص ہیں، عیوب ہیں، کمیاں، ڈیمیج ہے، تو ان نقائص کو چھپائے بغیر واضح کر کے اپنے کسٹمر کے سامنے پیش کرے. اگر وہ اپنے کسٹمر کو، گاہک کو اپنی چیز کا نقص نہیں بتاتا، شریعت کہتے ہیں یہ کھانا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. 3 روایات سنیے، 3 روایات. سب سے پہلی روایت سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث کے اگلے الفاظ لا يحل لمسلم من باع من اخیہ بيعا فيه عیب الا بین له، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو کوئی چیز سیل کرے، بیچے اور اس کے اندر نقص ہو، عیب ہو، اس کو بیان نہ کرے، بغیر بیان کر کے ہی، بغیر بیان کیے، بغیر واضح کیے اپنے بھائی کو وہ چیز سیل کر دے. نبی کائنات نے فرمایا لا یحل، یہ چیز، یہ کاروبار، یہ منافع، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ کام اس مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اپنی چیز کا نقائص کو، عیوب کو بیان کرنا چاہیے. ہمارا معاشرہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی ریڑھی کے پاس چلے جائیں، جو مینگو پڑے ہوتے ہیں، جو داغی ہوتے ہیں، ان کے اوپر سٹیکر لگا کے سیل کر دیتے ہیں. جہاں سے وہ داغی ہوتا ہے اس کے اوپر سٹیکر لگا دیا، سیل کر دیا. گھر جا کے جب اس کسٹمر نے دیکھا، پرکھا، جانچا تو اس نے اچھی خاصی دعائیں دی بیچنے والے کو. تو جو بندہ اپنی چیز کے نقص کو چھپا کے بیچتا ہے، سیل کرتا ہے، شریعت کہتی ہے اس طرح کی تجارت، اس طرح کا مال کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب اسی کے متعلقہ دوسری روایت سنیے، یہ صحیح البخاری میں ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. نبی کائنات فرماتے ہیں اگر دونوں بندے، بیچنے والا، خریدنے والا اپنی چیز کے متعلقہ بالکل صاف اور شفاف بات کرے، بینا، اگر اس کے اندر خصائص ہیں، خوبیاں تو خوبیاں بیان کرے، اگر اس کے اندر نقائص ہے تو نقائص بیان کرے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی کہتا ہوں بورک لہما فی بیعہما، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں اللہ بیچنے والے کی چیز میں بھی برکت ڈال دے گا، خریدنے والے کی چیز میں بھی برکت ڈال دے گا. وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ، اگر بیچنے والے نے اپنی چیز کا نقص بیان نہ کیا، اس کو چھپایا، کذب بیانی کی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی چیز تو بک جائے گی، اس کی پاکٹ میں پیسے تو آ جائیں گے، اس کے غلے میں پیسے تو آ جائیں گے، اسے اچھا خاصا منافع تو مل جائے گا، لیکن میں پیغمبر کہتا ہوں اس کا یہ کاروبار برکت سے خالی ہو جائے گا. تو چیز کو سیل کرتے وقت اس کے نقائص کو بیان کرنا اگر اس کے اندر نقص ہے. سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. دوسرا اصول یہ تھا کہ بیچنے والا چیز کا ریٹ مقرر کرے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ بیچنے والا اپنی چیز کے نقائص کو بھی بیان کرے گا، خصائص کو بھی بیان کرے گا. بخاری کے ایک اور روایت سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام ایک کھانے کے ڈھیر سے گزرے، بڑی معروف حدیث ہے. مر علی صبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا فناولت اصابعہ بللا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام ایک کھانے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا. بخاری کی روایت، جب ہاتھ داخل کیا فناولت اصابعہ بللا، تو نبی کائنات علیہ السلام کی انگلیوں پر نمی پہنچی، تری پہنچی، اندر سے وہ جو مال تھا، وہ جنس پڑی تھی، وہ گیلی تھی.
نبی کائنات علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا. آقا کائنات پوچھتے ہیں اس کا کون ہے مالک؟ بتایا گیا فلاں آدمی ہے. تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا، یہ کون تھا بیچنے والا؟ نبی کائنات کا صحابی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ھذا یا صاحب الطعام، او بیچنے والے یہ کیا ہے؟ اوپر سے خشک ہے، اندر سے گیلا ہے، نمی والا ہے، تری والا ہے. ما ھذا یا صاحب الطعام، او بیچنے والے مجھے بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ اوپر سے رنگت اور ہے، اندر سے کلر اس کا اور ہے، اوپر سے شیپ اور ہے، اندر سے اس کی شیپ اور ہے، اوپر سے خشک ہے، اندر سے نمی والا ہے، تری والا ہے، اندر سے گیلا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے بلا کیا جواب دیا؟ وہ صحابی، وہ آدمی کہتے ہیں یا رسول اللہ اصابتہ السماء، اللہ کے نبی کائنات میں نے ایسا نہیں کیا، اس کو پانی میں نے نہیں لگایا. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے جو دودھ بیچتے وقت پانی ڈالتے ہیں، جو گوشت کو سیل کرتے وقت پانی ڈالتے ہیں. نبی کائنات کے صحابی کہتے ہیں اصابتہ السماء یا رسول اللہ کے نبی کائنات میں نے اس کے اوپر پانی نہیں بڑھایا، میں نے اس کے اوپر پانی نہیں چھڑکا، آسمان سے بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا تھا. تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، اگر یہ گیلا ہو گیا تھا تو تو نے گیلے کو اوپر والی سائڈ پہ کر دینا تھا تاکہ خشک ہو جاتا. کئی یرا الناس، تاکہ جو بھیڑ خریدتا، جو یہ جنس خریدتا، جو یہ سودا کرتا، وہ آدمی، وہ قافلہ، وہ جماعت، وہ گروہ اس کی حقیقت کو جان لیتے. ساتھ ہی نبی کائنات نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے میری امت میں سے کسی فرد کو بھی دھوکہ دیا اس کا محمد کریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو دودھ میں پانی ڈالتے ہیں خود ڈالتے ہیں، جو گوشت کو پانی لگا کے سیل کرتے ہیں خود کرتے ہیں. اس آدمی نے خود نہیں کیا، آسمان سے بارش پڑی ہے، وجہ صرف اتنی تھی کہ اس نے گیلے پن کو اوپر نہیں ڈھکیا اور خشک کو نیچے نہیں ڈھکیا. اور نبی کائنات نے فرمایا جس نے میری امت کے ساتھ دھوکہ کیا، کاروبار میں دھوکہ کیا، من غش فلیس منی، اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دار چیز سے تو ہو جاتی ہے پیارے بھائیوں، برکت سے خالی ہوتی ہے. آئیے چوتھا اصول جو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون. اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان تاجروں کے لیے، ان دکانداروں کے لیے، ان مارکیٹوں کے لیے، ان منڈیوں کے لیے جن کے تاجر، جن کے دکاندار، جن کے مالک ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی بربادی ہے. شریعت نے بتایا وہ کمی کس طرح کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون. اللہ فرماتے ہیں جب کسی سے چیز لیتے ہیں تو زیادہ لے لیتے ہیں، جب کسی کو ماپ کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں تو اس کو کم دیتے ہیں. زیادہ لینے والا کم دینے والا، وہ ماپ کی شکل میں ہو یا تول کی شکل میں ہو، شریعت کہتی ہے ایسے تاجروں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. تو اپنی تجارت کو، کاروبار کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں گے. اللہ کی قسم بڑی دکان نہیں ہے، بڑی مارکیٹ نہیں ہے، زیادہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، جتنا بھی کاروبار ہے، جتنی بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، جتنی بھی آپ کے پاس رقم ہے، اگر اللہ رسول کے طریقہ کے مطابق کریں گے تو اللہ برکت سے نواز دے گا. اگر اللہ رسول کے طریقہ کی مخالفت کریں گے تو بڑی بڑی مارکیٹیں، بڑے بڑے بازار، بڑی بڑی منڈیاں، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے تاجر دنیا میں ذلیل ہوتے دنیا نے دیکھے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا جرم تھا؟ شریعت نے 3 وجہ بتائی ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ تھی شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. اور شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے اصول ان کے سامنے پیش کیے. اللہ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام کی واز تبلیغ
کے بعد پریچ کے بعد سمجھانے کے بعد نصیحت کے بعد وہ اپنی ناپ تول میں کمی کرنے والی گندی عادت سے باز نہیں تھے آئے. پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ہمہ قسم کی برائیاں امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں. میری بات کو دھیان سے سماعت کیجیے. سود کی لعنت کے اندر امت مسلمہ، رشوت امت مسلمہ کے اندر، بدکاری امت مسلمہ کے اندر، ناپ تول میں کمی امت مسلمہ کے اندر، غیروں کے حقوق پہ ڈاکہ امت مسلمہ کے اندر، رشوت امت مسلمہ کے اندر. لیکن یہ عذاب کے اندر مبتلا کیوں نہیں ہوتے؟ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ کوئی آسمانی عذاب میری امت پہ نازل نہ کرنا. آج تک اگر ہمارا بچاؤ ہے آسمانی عذاب سے تو پیغمبر کائنات علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، وہ باز نہ آئے تو قرآن نے بیان کیا اللہ نے ان پر آسمان سے آگ برسائی تھی جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور شریعت نے پورا طریقہ پورا سکت سمجھایا. شعیب علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد 7 دن اتنی گرمی پڑی کہ اس قوم کا ہر آدمی مدہوش گرمی کی شدت کو برداشت نہیں تھا کر سکتا. 7 دن گزرے، شریعت کی بات سمجھا رہا ہوں، تو آسمان پر سایہ ہو گیا، بادل آ گئے. تو ہر وہ بندہ جو گرمی کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا تھا بادل کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا تاکہ ٹھنڈی ہوائے، کچھ ماحول بدلے، جسم کو سکون ملے. اللہ فرماتے ہیں جب ساری قوم اس آسمان پہ جو بادل تھا اس کے نیچے جمع ہو گئی، ہم نے آسمان سے آگ برسائی، زمین پہ زلزلہ آ گیا اور ایسی چیخ نکلی کہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی. فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو قبول نہ کیا، ان کی تکذیب کی. ہم نے آسمان پر سائبان مقرر کر کے اس کے نیچے سبھی کو اکٹھا کر کے زمین پہ زلزلہ لا کر کے آسمان سے آگ برسا کر کے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو تجارت کرنے کے لیے ضروری ہے ماپ تول میں کمی نہ کی جائے. جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے اللہ کی قسم اس کی تجارت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کے زندگی کا سکون بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. نبی کائنات نے فرمایا جو قوم، جو گروہ، جو جماعت، جو ملک، جو تحصیل، جو ضلع، جو ڈویژن، جو تاجروں کی جماعت ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان پر 3 عذاب مسلط ہو جاتے ہیں. الا اخذ بالسنین، سب سے پہلا عذاب یہ ہے اس قوم پر، اس ملک پر اللہ 4 سال کو مسلط کر دیتے ہیں. دیکھیے دائیں بائیں، دیکھیے مارکیٹ میں، دیکھیے آٹا نہیں ملتا، آئے روز نیوز پیپر پہ آٹا کہ آٹے کا بحران ہے، تیل کا بحران ہے، گندم کا بحران ہے، چاولوں کا بحران ہے، ہمہ قسم کی خور و نوش والی اشیاء کا بحران ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے اللہ اس قوم کے مقدر میں قحط سالی کو لکھ دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم جب کسی بندے کو نوازتے ہیں نا تو بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ نے مجھے بڑا مال دیا، بڑی عزت دی. لیکن جب ہم اس کو تھوڑا سا آزماتے ہیں تو اپنی اللہ کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے. اگر کسی کے پاس مال کی تنگی ہو جائے اپنی اللہ کے شکوے، اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، اگر تمہارے اوپر مال کی تنگی آئی ہے، تمہیں پریشانی آئی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تمہارے دائیں بائیں، تمہاری زیر کفالت، تمہاری گلی میں، تمہارے محلے میں تمہارا جاننے والا کوئی بچہ یتیم تھا، تم نے اس کا احترام نہیں کیا، اس کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مال کی تنگی کے اندر مبتلا کر دیا ہے. جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ فرماتے ہیں 4 سال اس کا مقدر بن جاتی ہے. دوسرا عذاب کون سا؟ شدت المعونہ. نبی کائنات نے فرمایا دن رات محنت کرتے رہیں گے، دن رات 5 بجے دکان کھولی ہے، 6 بجے تک رات دکان پہ بیٹھا رہا، باپ بھی ادھر ہے، بیٹا بھی ادھر ہے، آگے 1-2 بندہ بھی رکھا ہے، لیکن گھر کا نظام پھر بھی نہیں چلتا. ایک دکان نہیں 20 دکانیں ہیں،
ایک دلائل نہیں، گھر کا ہر فرد ہی دلال بنا ہوا ہے، لیکن گھر کا نظام اچھی طریقے سے پھر بھی نہیں چل رہا۔ اللہ فرماتے ہیں ناپ تول کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی ان کا گزر بسر نہیں ہوگا۔ اور تیسرا جو سلطان علیہم، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا عذاب ایسی قوم پہ اللہ یہ لاتے ہیں کہ جابر ظالم قسم کا حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہماری یہ عادت ہے، فطرت ہے نا، ہم کسی کے نقائص میں کہتے ہیں فلانا ٹھیک نہیں ہے، فلانا حکمران ٹھیک نہیں ہے، فلانا لیڈر ٹھیک نہیں ہے، انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنی جان کے ذمہ دار ہو، تم اپنے آپ کو سیدھا کرو، تم اپنی لائن سیدھا کرو۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے کیے ہوئے اعمال کا ذمہ دار ہوگا۔ ہم اپنی فکر نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنی طرف توجہ نہیں دیتے، کسی کی طرف ہم دیکھتے ہیں اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں لوگوں کے تنکے نظر آتے ہیں، اپنا چھتیر بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ناپ تول میں کمی سے بچ جائے تو بحران نہیں رہ سکتا، ناپ تول میں کمی سے بچ جائے تو جابر ظالم قسم کا بادشاہ حکمران نہیں بن سکتا، ناپ تول کی کمی سے بچ جائے تو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی، اللہ کاروبار میں برکت عطا کر دیں گے۔ آئیے پانچواں اصول، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ تاجر ایسے بھی ہیں ابھی انہوں نے چیز کو خریدا نہیں ہے، کسی کو پہلے ہی سیل کر دیا۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں اللہ کے نبی، یاتینی رجل، ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، مجھے کہتا ہے فلاں چیز مجھے خرید دو، فلاں چیز مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی وہ میری چیز نہیں ہے، میں نے وہ چیز خریدی نہیں ہے، میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں، لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہ میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز مجھے دے دو۔ کیا بغیر خریدی ہوئی چیز میں کسی کو دے سکتا ہوں جس کا میں مالک نہیں ہوں؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم اپنی کسی چیز کے مالک نہیں بن جاتے، جب تک تم اسے خرید نہیں سکتے، اس وقت تک اس چیز کو تم آگے بیچ بھی نہیں سکتے۔ لا تبی ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے، جس چیز کا تو مالک نہیں ہے، وہ چیز کسی اور کو تو بیچ بھی نہیں سکتا۔ اور چھٹا اصول یہ ہے، ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی، اکثر یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا معاملہ جو لوگوں سے چاول لیتے ہیں، گندم لیتے ہیں، مونجی لیتے ہیں، جہاں سے خریدی وہیں سیل کر دی، شریعت نے منع کیا ہے۔ جہاں سے چیز کو خریدا وہیں سیل کر دیا، شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کسی چیز کو خریدے اس چیز کو اس جگہ سے اٹھائے اپنی ملکیت میں لے کے جائے، یہ نہیں ہے کہ چور صاحب کا گودام ہے، ایک آدمی نے سودا کیا ادھر سے اٹھایا نہیں ہے، دوسرے آدمی کو ادھر سے بیچ دیا۔ شریعت نے منع کیا ہے، جس چیز کے تم مالک نہیں ہو اسے بیچنا بھی شریعت نے منع کیا، اور جس چیز کو تم نے خرید لیا اس کی جگہ کو نہیں بدلا، ایسی چیز کو بھی سیل کرنے سے شریعت نے منع قرار دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو لوگ ایسی چیز کو سیل کر دیتے جس کو انہوں نے خریدا نہیں ہے یا اس کی جگہ بدلی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سزا دیا کرتے تھے۔ تو تجارت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ خریدنے والا بھی راضی ہو، بیچنے والا بھی راضی ہو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ بیچنے والا اپنی چیز کی قیمت کو مختص کرے گا، اور تیسرا اصول یہ ہے بیچنے والا اپنی چیز کے خصائص کو بھی بیان کرے گا اور عیوب کو بھی بیان کرے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کی جائے گی۔ پانچویں چیز یہ ہے جس چیز کا آدمی مالک نہیں ہے اسے بیچے گا نہیں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے جو چیز آپ نے جہاں سے خریدی ہے وہاں بیچ نہیں سکتے جب تک اس کی جگہ کو چینج نہ کر لیں۔ اور ساتویں چیز نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقالہ مسلما اقالہ اللہ اسرتہ، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے خریدی گئی چیز واپس نہیں کی جائے گی یا خریدی گئی چیز تبدیل نہیں کی جائے گی۔ تو شریعت نے کیا اصول دیا؟ ہمدردی یہ ہے
اخوت یہ ہے، بھائی چارہ یہ ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقالہ اللہ مسلما، جس بندے نے کسی مسلمان کو چیز دی اسے پسند نہیں آئی، گھر والوں نے ریجیکٹ کر دی، وہ واپس کرنا چاہے تو دکاندار یا مالک وہ چیز واپس لے لے۔ ایز اے مسلم، ایز اے انسانیت ہمدردی کرتے ہوئے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اگر اس بندے نے اس بندے پر رحم کیا، اس سے محبت کیا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اس بیچنے والے کی ساری غلطیاں معاف کر دے گا۔ اس نے چیز واپس کی ہے، دکان پہ لکھ دینا کہ خریدی چیز واپس نہیں ہوگی، شریعت کے خلاف ہے۔ دکان پہ لکھ دینا خریدی ہوئی چیز میں تبدیلی نہیں ہوگی، شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو واپس کر لیتا ہے اس کا اجر اتنا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے۔ میں پیغمبر کہتا ہوں اگر اس بندے نے اس بندے پر رحم کیا تو آسمان کا رب اس پر رحم کر کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ، مسجد میں آتا ہے پیغمبر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، حدیث سنیے آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم کرے جس بندے نے اثر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کی۔ رحم اللہ عمرن یصلی قبل العصر 4، آقا فرماتے ہیں اللہ اس نمازی پر، اس مقتدی پر، اس انسان پر، اس مرد پر، اس عورت پر رحم کرے جس نے عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے 4 سنتیں ادا کی۔ یہ مسجد میں آنے والا، دکان پہ بندہ بیٹھا بھی نبی کائنات کی دعا کو مستقل ٹھہر سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، نبی کائنات نے فرمایا اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں اس بندے پر آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے جو چیز بیچتے وقت بھی نرم مزاجی کو اختیار کرتا ہے، چیز خریدتے وقت بھی نرم مزاجی کو اختیار کرتا ہے، جب کسی سے لین دین کا تقاضا کرتا ہے تب بھی نرم مزاجی کا اختیار کرتا ہے۔ جو نرم مزاجی سے کام لیتا ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ سخت مزاج نہیں ہوتا۔ 20 سودے ایسے آپ کو 20 لوگ ایسے مل جائیں گے جو کسٹمر سے اتنی گندی آواز، اتنی اونچی آواز، اتنی سخت مزاجی سے بات کرتی ہیں، ساتھ والے دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈیروں پہ جا کے دیکھ لیں وپاری لوگ آتے ہیں آپس میں جب سودا ہوتا ہے اس قدر گالی گلوچ میں آ جاتے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا نہیں، جو بندہ چیز کو بیچتے وقت، چیز کو خریدتے وقت اگر کسی کو قرض دے دیا، کسی کو ادھار چیز دے دیا، اس کا تقاضا کرتے وقت، مانگتے وقت نرم مزاجی اختیار کرتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے پر آسمان سے رحمت کی بارش برسائے۔ اور 8واں اصول، 2 حدیثیں سماعت کیجیے۔ پہلی حدیث یہ ہے اگر کسی آدمی کی منگنی کسی جگہ ہو گئی ہے تو دوسرا آدمی اس جگہ اگر منگنی کا پیغام بھیجے تو شریعت نے لعنتی قرار دیا ہے۔ ایک آدمی کی منگنی ایک جگہ ہو گئی ہے اور ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کیا، ریجیکٹ بھی نہیں کیا، ایکسپٹ بھی نہیں کیا، قبول بھی نہیں کیا اور رد بھی نہیں کیا، تیسرا آدمی اس جگہ منگنی کا پیغام بھیجے تو شریعت نے ایسے بندے پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح نبی کائنات نے فرمایا لا یصوم علی صوم اخیہ، جب تمہارے بھائی کا کسی کے ساتھ سودا ہو جائے آگے سے جب تک خریدنے والا ریجیکٹ نہ کر دے یا قبول نہ کر لے اس وقت تک تم اس کے سودے پر سودا نہیں کر سکتے۔ 20 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سودے پہ سودا کر لیتے ہیں، 2-4 ہزار زیادہ دے کر کے چیز کو اپنے اندر کر لیتے ہیں۔ 2 آدمی سودا کر رہے ہیں، ابھی ان کی بات چل رہی ہے، جو تیسرا آدمی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، اپنا سودا اپنی قیمت لگا دیتا ہے، شریعت نے ایسی تجارت سے، ایسے کاروبار سے منع کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی کائنات نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کوئی بندہ کسی کی تجارت میں اپنی تجارت کو شامل نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چیز کے 2 ریٹ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ جو بندہ ایک چیز کے 2 ریٹ لگاتا ہے، پیغمبر کائنات فرماتے ہیں حدیث کی روح سے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ بھی کالا کر رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ جنگ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، میرے پاس ایک چیز ہے، میں کہتا ہوں نقد اتنے کی دینی ہے، ادھار اتنے کی دینی ہے۔ نقد اور ادھار کا جو کنسپٹ ہے، قیمتیں الگ الگ ہے۔ شریعت نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، لا یحل لبیع فی بیعتین، نبی کائنات نے فرمایا ایک بے میں، ایک چیز میں 2 ریٹ جائز نہیں ہے۔
جو بندہ ایک چیز میں دو ریٹ کرتا ہے وہ سود کے زمرہ میں آتا ہے۔ دیکھیے ہم کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، منڈی میں کام کرتے ہیں، یہ ویسے بزنس پرسن ہیں، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہماری خرید و فروخت، ہماری بیع کا شریعت کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اور آخری بات اور بات کو مکمل کرتے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی سے چیز لو اسے شرط بھی لگا سکتے ہو۔ ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک غزوہ سے واپس آ رہا تھا، صحیح البخاری میں روایت ہے، میں اونٹ پر بیٹھا تھا تو نبی کائنات بھی ساتھ تھے، میرا اونٹ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گیا، چلتا نہیں تھا، تو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اسے چھڑی لگائی، وہ چلنا شروع ہو گیا۔ جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر چلا کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی چلتا ہی نہیں تھا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ اونٹ مجھے سیل کر دو، تو مولا جابر فرماتے ہیں میں نے کہا نبی کائنات علیہ السلام سے اللہ کے نبی میں نے سیل نہیں کرنا، ابھی تو سواری کا مزہ آ رہا ہے۔ تو جابر فرماتے ہیں نبی کائنات نے مجھ سے اصرار کیا مجھے سیل کر دو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی کائنات اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک اوقیہ 40 درہم کا یہ سیل کر دیتا ہوں، آپ کو بیچ دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے گھر تک میں اس پہ ہی سواری کروں گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے سودا کر لیا اب میں نیچے اتر جاؤں، نہیں، میری شرط یہ ہے کہ گھر تک میں اس اونٹ کے اوپر ہی سواری کروں گا، گھر جا کے آپ سے پیسے وصول کر کے آپ کو یہ اونٹ واپس کر دوں گا۔ تو جائز شرائط بیع میں کاروبار میں لگانا جائز ہے پیارے بھائیوں۔ ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے، بات کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، کچھ دوست اب آپ لیٹ آتے ہیں، 9-10 میں نے اصول بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ بیچنے والا خریدنے والا راضی ہو تب جا کے وہ چیز کو بیچا جائے گا اور خریدا جائے گا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ بیچنے والا ہی اپنی چیز کی قیمت کو مقرر کرے گا، اور تیسرا اصول یہ ہے بیچنے والا ہی اپنی چیز کے نقائص کو بھی بیان کرے گا اور خصائص کو بھی بیان کرے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بیچنے والا ناپ تول میں، بیچنے والا خریدنے والا ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، اور پانچویں چیز یہ ہے جس چیز کی آپ مالک نہیں اسے آپ بیچ بھی نہیں سکتے۔ چھٹی چیز یہ ہے جو چیز آپ نے جہاں سے خریدی ہے جب تک اس کی جگہ چینج نہیں کریں گے اس وقت تک بیچنا جائز نہیں ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کسی کے سودے پہ سودا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے ایک چیز کے دو ریٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نویں چیز یہ ہے کہ جو بندہ بیچتے وقت خریدتے وقت نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے، اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، وہ نبی کائنات کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ 10ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ جو بندہ کسی چیز کو بیچتا ہے اس میں شریعت کے مطابق وہ شرط لگا لے تو وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔